بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ جی یہ بس کلرڈ مہندی ہے، ابھی اسکن پالش کروں گی، ڈیزائن بن جائے گا۔ میک اپ اسٹارٹ کرنے سے پہلے دھو لینا آپ۔ ایک لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا۔ پوروا نے سر ہلا دیا۔ پریہان رباز کو لے کر باہر نکل گئی۔ رات تک فنکشن تھا، تیاری تو اسے بھی کرنا تھی۔ پریہان خانی بیگم کے پکارنے پر وہ ان کے پاس گئی۔ وہ جو لڑکیاں آئی ہیں تم بھی ان سے ہی تیار ہونا۔ زرش پلوش اور مومنہ کو بھی کہہ دیا ہے، باقی لڑکیاں تو خود تیار ہو رہی ہیں، رباز کو مجھے پکڑا دینا۔ ان کی ہدایت پر اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی بہنوں اور بھابھیوں کے پاس چلی گئی۔ اس نے کمرے میں جا کر ڈریس نکالا، مہندی اور میرون کمبینیشن ڈریس میں جس پر کافی بھاری کام ہوا تھا، اس کے ساتھ کوٹ شوز اور جیولری نکال کر رکھی۔ رباز بیڈ پر لیٹا اپنے ایک پاؤں پکڑ کر اس سے کھیلتا باتیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے سفید کرتا شلوار نکالا، چھوٹی سی بلیک واسکٹ نکال کر رکھتے ہوئے اس کا سامان برابر کرنے لگی۔ اسی وقت خانزادہ تھکن زدہ سا کمرے میں آیا، بیڈ پر رباز کے پاس لیٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ رباز نے بازو تیز ہلاتے کھلکھلا کر باپ کو ویلکم کیا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ پریہان نے اس کے چہرے پر بیزاری دیکھی تو پوچھ لیا۔ سب ٹھیک ہے، بہروز خان آیا تھا بیٹوں کے ساتھ، اب جو ہر طرف سے خالی ہو گئے ہیں تو صلح کرنے لگے ہیں۔ آغا جان نے صاف انکار کر دیا اور بھڑک گئے، اتنا بکواس کرتے رہے، شور مچا دیا، عجیب۔ وہ غصہ دبا کر بولتا بیزار ہو رہا تھا۔ پریہان اس کے سامنے بیٹھی منہ کھولے سن رہی تھی۔ شادی والے ماحول میں لوگ خواہ شور ڈال کر چلے گئے، پکڑ کر کسی قید خانے میں ڈال دینا تھا۔ پریہان غصے سے بولتی منہ پھلا گئی تھی۔ خانزادہ اس کی بات پر غصے میں بھی کہا لگا گیا، یار تم بس بولتی رہا کرو، ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے پریہان کے گال سہلا کر بولا، تو وہ سمجھ نہیں پائی تعریف تھی یا انسلٹ؟ رباز چھوٹی چھوٹی ٹانگیں چلاتا باپ کے قریب پہنچ چکا تھا، چیخ کر اپنی طرف متوجہ کیا، جی میری زندگی۔ وہ رباز کو اٹھا کر چومتا محبت سے بولا۔ رباز کے پاس بہت باتیں تھیں۔ خیر پریشان مت ہو، ان لوگوں کو جلدی فارغ کر دیا، عیسیٰ کے فرینڈز آئے ہوئے ہیں شہر سے، تمہاری فرینڈ نہیں آئی؟ انوائٹ کیا تھا نا؟ وہ نیم دراز ہو کر رباز کو سینے پر بٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ریما آ چکی ہے، مرحا کے پاس ہے، کہہ رہی تھی اس کے ساتھ یہاں آئے گی اور کچھ دن رہے گی۔ آپ نے ادب بھائی سے بات کی؟ وہ یاد آنے پر پھر سے بولی۔ خانزادہ کراہ کر رہ گیا۔ بیزی ہوں پریہان، موقع تو دیکھو، تمہیں ساری فکر اپنی فرینڈ کی ہے، توبہ کرو۔ لڑکیوں شادی کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ لڑکیوں کو شادی کی اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ وہ مصنوعی سنجیدگی سے بولتا نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ پریہان منہ بنا گئی تھی۔ ریما لڑتی ہے، سب کی شادیاں ہو گئیں، وہ رہ گئی۔ حدید منال کی بھی شادی ہو گئی ہے، آج مرحا بھی آ جائے گی رخصت ہو کر۔ وہ منہ پھلا کر بولتی اٹھی، شاور لینے جا رہی ہوں، آپ رباز کو مورے کے پاس چھوڑ دینا، مجھے تیار ہونا ہے، اس کے بعد۔ وہ اسے ہدایت دیتی واش روم میں بند ہو گئی۔ وہ رباز کو دیکھنے لگا جو اس کے سینے پر جو سینے پر بٹنوں سے کھیلنے میں مصروف تھا، سرخ پھولے پھولے گال اور شہد رنگ بڑی بڑی آنکھیں، وہ یک ٹک مسکرا کر دیکھتا جا رہا تھا۔ چھوٹے چھوٹے گول مٹول ہاتھوں سے وہ بٹن پکڑ کر اٹھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اس نے ہنس کر اس کے گال چوم لیے۔ گل جان مہمانوں کے لیے چائے کا انتظام کروانے کا سوچ کر ظہر کی نماز کے بعد کمرے سے نکلنے لگی۔ دروازہ کھولا تو سامنے خان عازر کھڑے تھے۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو آپ کے روم میں ریسٹ کر لوں؟ وہ اجازت طلب کر رہے تھے۔ گل جان حیران ہوئی، ان کے ہی روم میں کیوں؟ وہ چہرے پر سوال پڑ گئے۔ مردان خانے میں لڑکے ہلا گلا کر رہے ہیں، میرے روم میں خانی کے مہمان بیٹھے ہیں، وضاحت دے رہے تھے۔ سر درد سے پھٹا ہوا تھا، ان کے چہرے پر تھکن دیکھ کر گل جان بے ساختہ سائڈ پر ہوتی ان کو اندر آنے کا راستہ دے گئی۔ سر دبا دیں گی گل جان؟ وہ جانے لگی مگر خان عازر ہاتھ تھام کر ایک اور التجا لبوں پر لے آئے تھے۔ کوئی شک نہیں رہا تھا کہ وہ توجہ طلب ہیں، اب ان کا وقت چاہیے تھا، اب ان کی ضرورت تھی، اور گل جان ان سے انکار نہیں ہوا، اس بار نہیں اور شاید ہر اگلی بار آنے والے وقت میں انہیں بھی خان عازر کی ضرورت تھی، ان کے سہارے کی اور توجہ کی۔ گل جان کے پرسوچ تاثرات اور دروازے پر جمے
قدم خان عازر کے گرد مایوسی کا دائرہ پھیلا گئے تھے۔ دھیرے سے ہاتھ چھوڑا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئے۔ آنکھیں بند کی تو زمانوں کی تھکن وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ماتھے پر نرم لمس محسوس ہوا تو آنکھیں کھول کر نظر گھمائی۔ قریب بیٹھی گلجان سر جھکائے ان کا سر دبا رہی تھی۔ وہ گلاب تھیں جو کانٹوں سے بھی نبھا کیے جاتی تھیں، جو خود میں نرمی رکھتا ہے مگر کانٹوں کو قریب رہنے پر منع نہیں کرتا۔ کبھی کبھی معافی سے زیادہ کی طلب ہونے لگتی ہے، معافی کے بعد محبت اور باقی بچا تعلق، مگر بحالی ممکن نہیں۔ گناہ جو ایسے کر بیٹھا ہوں۔ وہ خاموش نظریں گلجان کے شفاف چہرے پر ٹکائے تھکن زدہ لہجے میں بول رہے تھے۔ ہائے پچھتاوا، رگ رگ میں پچھتاوے کے ساتھ حسرتیں بہنے لگیں تو وہ آہ بھر کر رہ گئے۔ معافی ہے، عزت ہے، احترام بحال ہو جائے تو محبت کی ضرورت بھی کہاں رہتی ہے۔ گلجان بھر کر رہ گئی، آپ کے اندر کا خالی پن مجھے کھوکھلا کر رہا ہے، کاش پہلے احساس کر لیتا۔ گلجان آہ بھر کر رہ گئی، آپ کے اندر کا خالی پن مجھے کھوکھلا کر رہا ہے، کاش پہلے احساس کر لیتا، یا یہ احساس اب بھی نہ ہوتا۔ اپنے اندر بڑھتے سناٹوں سے وہ ابھی سے بھوکلا گئے تھے۔ گلجان مسکرائیں، خالی کھلی مسکان حسرتیں آہیں بھرنے کے لیے ہوتی ہیں، یہ کاش کبھی خوش نہیں رہنے دیتا۔ وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں جتا گئیں، اب فائدہ نہیں، وہ سمجھ گئے، چپ رہے۔ قیامت کے روز میرا گریبان نہیں پکڑنا گلجان، اللہ کے انصاف سے ڈر لگتا ہے۔ اپنے گناہوں اور آپ کے خالی پن کا سب حساب کر چکا ہوں، خسارہ میرے حصے میں آ رہا ہے، سارے کا سارا خسارہ۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ گلجان پر یکدم درد کی سی کیفیت اتری تھی۔ جو درد جھیلتا ہے عموماً وہ ایسی سزا دینے سے بھی ڈر جاتا ہے۔ خان عازر کی اذیت ان کو شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ ان کی پیشانی پر رکھا ہاتھ کپ کپا گیا تھا۔ اللہ آپ کو معاف کرے، ان کے دل سے دعا نکلی تھی۔ خان عازر کی نظر ان پر ٹھہر گئی۔ تو ایسے ہوتے ہیں اعلیٰ ظرف لوگ، تو عادت ہوتی ہے مومنین میں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ تو پھر اللہ ہے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے کیونکہ آخری پیغمبر تھے، ہم عام انسان ہیں، ہمارا ظرف چھوٹا ہے، نیت کھوٹی، ہم معافی کا سوچنے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں ہم معاف کر ہی نہیں سکیں گے۔ بس چند لوگ جو جان گئے اللہ کی صفت انسان بھی اپنا سکتا ہے۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت انسان کے لیے مثال ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر بھی سکتا ہے۔ بس وہی چند لوگ، وہی جو مومنین کی صفت میں ہوں گے اعلیٰ ظرف اور روشن دل والے، اللہ اسے اجر کی لالچ میں اپنی تکلیف تک بھلا دینے والے۔ دنیا تو فانی ہے، سامان تو آخرت کا کرنا چاہیے، اہتمام تو آخرت کا کرنا چاہیے، گر کر لیں کامیاب ہیں۔ خان عازر بھی ایک ٹک گلجان کو دیکھ رہے تھے۔ بھیگی آنکھوں والی مہربان عورت، زندگی تکالیف میں گزار دی، مگر اب جو اپنا اجر سوچتی تھیں تو دل میں سکون بھر جاتا تھا۔ عقیدت سے ان کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا لیا۔ خالی وجود احساس سے بھر جائے تو زندگی مکمل ہے۔ گلجان بھی احساس سے بھر چکی تھی، وہ بھی احساس سے بھر جانا چاہتے تھے۔ اٹھ کر گلجان کے گرد بازو پھیلا کر خود سے لگا لیا۔ میری زندگی پر احسان کیا ہے گلجان، آج آپ کی دعا سے لگا جیسے معافی مل گئی ہے۔ میں اپنے گناہ بھول نہیں رہا، لیکن ذرا بے سکونی کو سکون آیا ہے۔ میرے سے کم ظرف انسان کو اللہ نے آپ جیسا تحفہ دیا جس کی میں نے قدر نہیں کی، ضائع کیا اور خالی ہاتھ ہوا، مگر آپ نے وہ ہاتھ بھی خالی نہیں رہنے دیے، ان میں معافی کی ڈوری تھما دی۔ وہ نرمی سے گلجان کا سر تھپکتے بھیگے لہجے میں بول رہے تھے۔ یہ لفظ شفا جیسے تھے، انعام جیسے تھے۔ گلجان کو اللہ کی رضا چاہیے تھی، جس عورت سے اس کا خاوند راضی ہو جائے، دعا دے، وہ عورت جنتی ہے۔ وہ بھی جنت کی امید رکھ بیٹھی۔ شام ہونے سے پہلے ہی سب داور کی بارات کٹک حویلی لے گئے تھے۔ نکاح پڑھا کر جلدی واپسی ہوئی۔ پوروا تب تک بیوٹیشن سے تیار ہو چکی تھی۔ بارات کے واپس آنے کا سنا تو فساد ڈال دیا۔ مجھے چھوڑ کر چلے گئے، مجھے بھی جانا تھا۔ اس نے رو رو کر برا حال کر دیا۔ پریان بوکھلا گئی۔ تمہاری بھی شادی ہے، تم دلہن ہو، کیسے لے جاتے؟ پریان نے پریشان ہو کر اسے دیکھا۔ جتنا وہ ذلیل کر رہی تھی اسے یقین ہونے لگا شادی کا فیصلہ جلد لے لیا گیا ہے۔ پوروا بہت گھبرا رہی تھی۔ تو مجھے آج دلہن نہیں بنانا تھا، وہ منہ پھلا کر بولی۔ ایسے صدمہ لگا جیسے بہت اہم موقع پر اس کی شرکت نہیں کروائی گئی، یعنی شادی میں نہیں لے جایا گیا تو بہت برا کیا بیٹا۔ پھر کبھی ثنا بیگم نے دلاسے سے اسے بہلانا چاہا تو کوئی شادی والا اب تو کوئی بچا بھی نہیں۔ وہ رونے لگی۔ سب اس پر ہنس رہے تھے مگر چہرہ چھپا لیا کہ وہ محسوس نہ کر جائے۔ خان یوسف تو حیران تھے، بڑی انوکھی لڑکی تھی، اسے اپنی شادی کے علاوہ ہر بات کی فکر ستا رہی تھی۔ میں پھر سے شادی کر لوں گا۔ موسیٰ نے اس پنک ٹویٹی کو اپنے وقت
اتنے وقت بعد پرانے روپ میں دیکھا تھا، شرارت سے کہہ تو دیا۔ وہ زرشے کو دیکھنے لگی۔ ڈسٹرب ہے پوروا؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ خانزادہ نے آہستہ آواز میں پریحان سے سوال کیا۔ ماما بابا یاد آ رہے ہیں، پریسا آپی سے بات کروائی تو رو پڑی۔ آنی سے اٹیچ تھی، پریحان خود روحان سی ہو رہی تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ کچھ رشتوں کی کمی ہر اہم موقع پر ستاتی ہے۔ عیسیٰ دوستوں کے ساتھ تھا۔ پوروا کو چپ کروا کر اس کی اور مرحا کی رسمیں کی گئی۔ وہ بھی بہل گئی۔ داور آتے ہی مردان خانے میں جا چکا تھا۔ مرحا پریشان سی ہاتھ مسل رہی تھی۔ بھاری روایتی لباس پہنے دونوں دلہنیں ہی نہایت حسین لگ رہی تھی۔ مرحا دراز قد اور قدرے بھرے بھرے جسم والی لڑکی تھی۔ سر جھکا ہوا تھا مگر کندھوں پر بھاری لباس کا بوجھ برداشت کر سکتی تھی۔ سرخ آتشی لباس میں گورا رنگ دمک رہا تھا، جبکہ پوروا نازک سی کومل لڑکی تھی جس سے نہ لباس کا بوجھ سنبھالا جا رہا تھا نہ زیورات کا۔ کندھے گرائے تھکن سے پہلو بدلتی بے چین ہو رہی تھی۔ لاؤنج میں دونوں کو بٹھائے ایک عرصے بعد پرانی رونق لگی ہوئی تھی۔ ہنسی مذاق اور ہلا گلا، رشتہ دار لڑکیاں دلہنوں سے مذاق کر رہی تھیں جن پر مرحا شرما کر سر جھکا دیتی تھی، کبھی مسکرا کر سر ہلا دیتی، مگر پوروا سب کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے خلائی مخلوق زمین پر اتر آئی ہو۔ تھکن ایسے سوار تھی کہ نہ مذاق سمجھ رہی تھی نہ ان کی باتیں۔ رواز سفید کاٹن کا کرتا پہنے مچل مچل کر سب کے پاس جا رہا تھا۔ ایک ایک چہرے کا معائنہ کیا، زیورات چیک کیے، میک اپ کی تہہ میں چہرے پہچاننے کی کوشش کی۔ تھک کر نہیں دے رہا تھا۔ پریحان نے 2-3 بار سلانے کی کوشش کی تو اتنی چیخیں ماری کہ وہ جلدی اٹھا کر بٹھا دیتی تھی۔ رات گئی، محفل چلتی رہی اور پھر دلہنوں کی تھکن کے خیال سے محفل برخاست ہوئی۔ پوروا کو زرشے، ثنا بیگم اور ان کی بیٹیاں اپنے پورشن میں رخصت کروا کر لے گئیں۔ مرحا کو داور کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ریما نک سے تیار کھڑی، منہ بگاڑے کھڑی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ پریحان نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا۔ وہ ڈریکولا مجھے دیکھتے ہی آنکھیں لال کر جاتا ہے۔ میں نے تو ایک بار کہہ دیا خون پینا ہے جنگل کا رخ کریں خان صاحب، بس پھر کیا؟ بس نہیں چل رہا تھا، میری گردن مروڑ دے۔ اسے ادب خان نہیں بیزار خان کہا کرو۔ کچھ اپنے خانزادہ صاحب سے ہی سیکھ لے، کیسے آتے جاتے تمہیں دیکھتے شوخیاں مار رہے ہیں۔ ریما تو شروع ہو گئی تھی۔ پریحان خفت زدہ سی اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں ہر جگہ گھومتی تھیں۔ تم اپنے ادب خان پر نظر رکھو تو بہتر ہے، حدید کو کیوں گھور رہی ہو؟ پریحان نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ اللہ نہ کرے میں کیوں گھورنے لگی تمہارے اس شہزادے کو، وہ صاحب خود ہی تمہیں گھورنے میں مصروف ہیں۔ میں ساتھ بیٹھی ہوں، اندھی نہیں ہوں۔ ویسے پریحان اللہ جھوٹ نہ بلوائے، شکر کرتی ہوں اتنا ہینڈسم بندہ عقل سے پیدل ہے، تبھی تمہارے نصیب پھوٹا اور دل بھی لگ گیا۔ اس ریما کی چلتی زبان کا کوئی بٹن نہیں تھا کہ بند ہو۔ پریحان مخاطب کر کے پچھتائی تھی۔ مرحا بہت پریشان ہے، پاگل کو سمجھایا بھی ہے، داور بھائی خوش ہیں۔ پریحان نے بات گھمائی۔ تمہارے خوش بھائی ابھی تک بیٹھک میں بیٹھے مہمانوں کو تاڑ رہے ہیں، کوئی ان کو بھی جا کر بتائے۔ ان کا ایک عدد کمرہ ہے جہاں ایک حسین بیوی کا اضافہ ہو چکا ہے، رات وہیں نہ گزار بیٹھیں مہمانوں میں۔ ریما نے بات بدل کر تاک کر نشانے لگائے۔ پریحان روحان سی ہو گئی، کسی نے سن لیا تو۔ تم ذرا شرم کر لو ریم، اب کیا دلہنوں کے کمرے میں جانے کا بھی حساب رکھو گی؟ چلے جائیں گے، تمہیں کیوں جلدی ہے؟ دبی دبی آواز میں اسے ٹوکا تھا۔ مجھے کیوں ہو جلدی؟ اور ہمارے ہاں تو لڑکی کو پکڑ کر دروازے سے پیچھے کر کے بمشکل نیک لینا پڑتا ہے، یہاں لڑکے خود دروازوں پر پہنچ کر نہیں دے رہے۔ ریما نے ناک چڑھا کر جیسا انداز اپنایا۔ اچھا ٹھہرو، ذرا باہر تانگ جھانک کر کے آؤں، یہ بدتمیز بے ادب خان ہے کہاں آخر؟ ریما نے بال جھڑک کر کہا اور پریحان کے روکنے سے پہلے اٹھ کر چلی گئی۔ یا اللہ، اس شادی میں ادب خان بھائی کا بی پی ہائی کر کے ہی واپس جائے گی۔ ریما پریحان نے بے چارگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ایسی ہی زبان درازیاں وہ ادب خان کے سامنے بھی کر رہی تھی اور وہ ضبط کر رہا تھا۔ خان یوسف کی گود میں روتے رواز کے پاس گئی۔ اب وہ تھک چکا تھا، اب سونا مجبوری تھی۔ وہ چاہتا نہیں تھا مگر آنکھیں بند ہو رہی تھیں اور اسی لیے رونا دھونا مچایا ہوا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی نروس ہو رہی تھی۔ خوابناک سا ماحول اور گلابوں کی خوشبو سے ماحول معطر ہو رہا تھا، مگر وہ یہ سب محسوس کرنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ دماغ پر خانداور کا غصہ سوار تھا۔ جانے وہ راضی ہوگا یا نہیں، اسے یقین ہو گیا تھا اب کہ وہ راضی نہیں تھا۔
اسے گھر والوں کے سامنے سر جھکانا پڑا تھا۔ ان کی حویلی میں بھلا کب لڑکیوں سے ان کی مرضی پوچھی جاتی تھی جو مرحا سے پوچھتے۔ اس نے سر جھکا دیا اور خانداور کو مجبور کر دیا گیا۔ شادی ہو گئی، اب ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ دروازہ کھلنے کی مدھم آواز پر وہ سنبھل کر بیٹھی۔ دل تیز تیز دھڑکنے لگا تھا، ماتھے پر ننھی ننھی بوندیں پسینے کی محسوس کر کے لرزتے ہاتھ سے ماتھا چھوا تو چوڑیوں کی کھنک سے ڈریسنگ روم کی طرف جاتے خانداور نے رک کر دیکھا۔ شوق سرخ رنگ لباس میں سر جھکائے وہ اس کی منتظر تھی۔ وہ گہرا سانس بھر کر اس کے پاس جا کھڑا ہوا، ایک سرسری نظر اس پر ڈالی، جھک کر سائڈ ٹیبل کی دراز سے مخملی کیس نکالا۔ تم نے گھر والوں کو انکار نہیں کیا تھا؟ اس کے سامنے بیٹھ پر ذرا ٹک کر اس سے سوال کیا۔ مرحا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، سنجیدگی بھرا چہرہ اور سپاٹ تاثرات۔ وہ رونے والی ہو گئی۔ گل جان کہتی تھی وہ بہت نرم مزاج ہے۔ مرحا کو آج اس نرم مزاج شخص سے شدید ڈر لگ رہا تھا۔ داور نے اس کا چہرہ دیکھا، پسینے کی بوندیں اور حواس باختہ چہرہ۔ اس نے ہاتھ اس کی طرف بڑھایا۔ میں انکار کر دیتی لیکن کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا۔ میرا یقین کریں، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ اس کے بڑھتے ہاتھ پر وہ پیچھے ہو کر آنکھیں میچتی تیزی سے سمائیاں دینے لگی۔ وہ ہاتھ پیچھے کھینچ گیا۔ جبڑے بھیج گئے، چینج کر لو اور ریلیکس کرو، تھک گئی ہو، وہ سنجیدگی سے کہتا مخملی کیس اس کے سامنے رکھ کر اٹھا اور فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ میرا سانس بحال کرتی کپکپاتا وجود سنبھالے بیڈ سے اتری، ایک نظر اس ڈبی کو دیکھا۔ یقیناً منہ دکھائی تھی مگر دینے والے کو شاید اس کے چہرے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے کیس اٹھا لیا اور بھاری لباس سنبھال کر ڈریسنگ کے سامنے بیٹھ گئی۔ زیور اتارتے ہوئے دل بھر آ رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے کبھی کوئی اچھا مستقبل یا کوئی شہزادہ نہیں سوچا تھا، مگر اس کی سوچ کی آخری حد تک بھی یہ بات نہیں تھی کہ اسے ایک سرد مزاج سا شہزادہ ملے گا، مگر وہ انچاہی ہوگی۔ آنکھوں میں تیرتا پانی رخساروں پر پہنچتا چہرہ بھگو رہا تھا۔ وہ زیور اتار کر دوپٹے کی پنس اتارتی سسکنے لگی، لمبے سیاہ بال کھل کر پشت پر لہرانے لگے، جھک کر پائل اتارتی بری طرح سے رو پڑی۔ واش روم سے چینج کر کے نکلتے داور نے اس کی روتی آواز سن کر بے چینی سے پہلو بدلا۔ کوئی پریشانی ہے؟ اس کے پاس رک کر نرمی سے پوچھا تو جھٹکے سے سیدھی ہوتی، لب دانتوں تلے دباتی سسکی دبا گئی۔ خانداور نے گہرا سانس اندر اتار کر خود کو کنٹرول کیا، ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا مرحا کا حنائی ہاتھ تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہ لڑکھڑا کر سیدھی ہوتی گھبراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ رویا رویا بھیگا سا چہرہ اور آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ یہاں آؤ، بات کرنی ہے۔ اسے تھام کر بیڈ کے پاس لایا۔ وہ بھی بیڈ پر بیٹھتی اس سے فاصلہ قائم کر گئی۔ اب یقیناً وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرنے والا تھا۔ مرحا نے خود کو تیار کر لیا۔ دیکھو مرحا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ اس کے پہلے جملے پر ہی مرحا ٹھٹک گئی۔ میں نے بہت کوشش کی سب کو سمجھانے کی، مگر یہ جو حدید ہے نا، وہ بے بسی سے جملہ ادھورا چھوڑ گیا۔ مرحا حیران سی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میں تمہارے لائق نہیں، تم ینگ ہو، پیاری ہو، یو ڈیزرو بیٹر دین می، ہمارا ایج ڈفرینس بھی بہت ہے۔ وہ خفت زدہ سا بول رہا تھا۔ میرا کا دل یکدم دھڑکا تو وہ انچاہی نہیں تھی۔ وہ سامنے بیٹھا شاندار شخص جو کسی بھی لڑکی کی چاہ ہو سکتا تھا، وہ خود کو مرحا کے قابل نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس صدی کا حیران کن واقعہ تھا۔ 8 سال، مرحا یکدم بولی تو وہ چونک گیا۔ 8 سال کا فرق ہے، بس اتنا ہی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، آپ میں کوئی کمی نہیں۔ مرحا کے مدھم جملے پر وہ افسردگی سے مسکرایا۔ میرا دل رکھنے کا شکریہ۔ اس کا رخسار نرمی سے تھپتھپا کر بولا۔ یہ حرکت اس نے بالکل غیر ارادی طور پر کی تھی، مگر مرحا شرم سے سرخ ہوئی۔ مگر میں اپنی خامیوں سے واقف ہوں، مجھ میں کمی ہے۔ میں اس قابل ہوتا تو وہ مجھے چھوڑ کر نہ جاتی، جس کے ساتھ 7 سال شادی کے میں نے بے اولادی کے باوجود اچھے سے گزارے تھے۔ میں نے اسے کبھی بے اولاد ہونے کا طعنہ نہیں دیا، ہر ممکن محبت دی، خوشی دی، لیکن میں خوش رکھنے میں ناکام ہوا۔ دہرانا نہیں چاہتا تھا تمہارے ساتھ، جو بالکل نہیں۔ مورے کو بھی سمجھاتا رہا کہ میں میرڈ ہوں، بڑا ہوں، کم سے کم کوئی بیوہ یا مطلقہ لڑکی سے ہی شادی کر دیتے۔ تمہارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ وہ تعصب سے مرحا کو دیکھنے لگا تو وہ شوق میں چلی گئی۔ اس کی نظر میں اس سے زیادہ کوئی عظیم نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ کیا بول رہا تھا؟ جس نے مرد ہو کر بے اولاد بیوی کے ساتھ صبر سے نبھا کیا ہو، اس سے زیادہ کون اچھا ہوگا؟ خان صاحب، میں اس رشتے سے خوش ہوں۔ مرحا نے ہمت کر کے اس سے اپنے دل کی بات کی۔ وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ یقین نہیں کر رہا تھا۔ مرحا جانتی تھی اسے وضاحت دینی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں ہماری حویلی میں عورت کی مرضی نہیں چلتی، رشتوں میں یا گھریلو معاملات میں۔
ہمارے ہاں عورت کو پیار، توجہ اور اہمیت دی جاتی ہے، مگر جو رشتوں میں احترام اور محبت ہوتی ہے وہ محسوس نہیں ہوئی کبھی۔ میری شادی کہیں بھی ہوتی مجھ سے نہ پوچھا جانا تھا اور جانے کیسی زندگی گزارتی میں، مگر یہاں میرا دل راضی تھا۔ مجھے بس آپ کی ناپسندیدگی کا ڈر تھا۔ آپ راضی نہیں تھے، میں جانتی ہوں۔ آپ اپنی بیوی سے محبت کرتے تھے، آپ ان کی جگہ کسی کو نہیں دے پا رہے، پھر بھی مجھے قبول ہیں آپ کے ساتھ شادی ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے مرد ہیں اور مجھے اس پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ خان صاحب، وہ سر جھکائے آہستگی سے بول رہی تھی۔ ریما نے پہلے ہی سمجھا دیا تھا، چاہے خان داور راضی نہ ہو، قبول نہ کرے، جو بھی ہو، مگر اپنی طرف سے کلیئر رکھنا۔ اس نے وہی کیا، وہ قبول کر چکی تھی، اسی لیے بتا دیا۔ خان داور اگر خود کو کمتر سمجھے تو غلط ہے۔ خان داور کی حیرت بھری نظر اس پر ٹکی تھی۔ وہ لڑکی جو اس سے عمر میں کافی چھوٹی تھی، جو مکمل تھی اور جو بہترین ڈیزرو کرتی تھی، مگر وہ خان داور کی نکاح میں اپنی خوشی سے آئی۔ کیوں؟ وہ دل سے قبول کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ داور کے دل میں گڑ سے گئے۔ اس کا پالا پہلی بار ایسی حسین لڑکی سے پڑا تھا جو اسے اہمیت دے رہی تھی۔ اس کی پہلی بیوی تو صرف ضرورت کا رشتہ تھا۔ اس کی پہلی بیوی سے تو صرف ضرورت کا رشتہ تھا۔ اس کے لیے یہ سب خوشنما خیال جیسا تھا۔ تم جانتی ہو میں بے اولاد رہا ہوں۔ اگر مجھ میں کوئی کمی ہوئی اور تم بھی اولاد سے محروم رہیں تو ایسی زندگی گزار لوگی میرے ساتھ؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا، جیسے امتحان لیا۔ اگر مجھ میں کمی ہوئی اور میں ماں نہ بن سکی تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ اس نے سر جھکا کر آہستگی سے سوال کیا تو چہرہ خفت زدہ تھا۔ ہرگز نہیں، میں ایسا جاہل مرد نہیں ہوں۔ وہ سختی سے تردید کر گیا۔ مرحا نے سر اٹھایا۔ میں بھی جاہل نہیں ہوں، وہ کچھ معصومیت اور کچھ خفگی سے بولی تھی۔ داور بے ساختہ مسکرایا، اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچتا خود سے قریب کر گیا۔ آنکھوں میں یکدم دلچسپی اتر آئی تھی۔ جملے میں وہ اس کا دل جیت چکی تھی۔ وہ جاہل نہیں تھی، وہ وفا کا دعویٰ کر رہی تھی، اتنی معصومیت سے، اتنی اپنائیت سے۔ مرحا اس کے حصار میں دھڑکتے دل سے سمٹ گئی۔ داور کا دیکھنا ہی اسے لرزا گیا۔ آپ اپنی بیوی کی جگہ مجھے نہیں دے سکتے؟ وہ بھوکلا کر اپنی بات دہرانا چاہ رہی تھی۔ ہمارا تعلق بس ضرورت کے تحت تھا۔ آغا جان نے رشتہ کیا تھا، میں نے قبول کر لیا تھا، میں نے پورے دل سے رشتہ نبھایا بھی، مگر وہ میرے دل میں اپنی محبت پیدا نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اس کے لیے بھی یہ رشتہ زبردستی کا تھا، جو ایک الزام پر ختم ہو گیا۔ ہم ایک چھت تلے دو اجنبی تھے۔ اب یہ تم پر چھوڑتا ہوں، تم بھی اس کی طرح صرف رشتہ نبھاؤ گی تو ہم صرف میاں بیوی ہوں گے۔ اگر تم چاہو تو میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر کے اپنا وہ مقام بنا لو جو آج تک وہ نہیں بنا سکی۔ خان داور نے گمبھیر لہجے میں بولتے ہوئے اس کے گلابی گالوں کو ہاتھ سے چھوا۔ مرحا سمٹ سی گئی۔ خان صاحب، میں چینج کر لوں؟ وہ حواس باختگی سے وضاحت دیتی اس سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا لمس اور قربت نہایت جان لیوا تھی۔ مرحا کو لگا دل شدت سے دھڑک دھڑک کر اسے مار دے گا۔ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ سنگھار لوگوں کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے تھا تو مجھے ذرا تفصیل سے دیکھنے دو۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا دلکشی سے مسکرایا۔ مرحا جھنپ گئی۔ چہرے پر میک اپ کی سرخی سے کئی زیادہ سرخی تو خان داور کی گہری نظروں کی وجہ سے تھی۔ داور نے جلتے لب اس کے رخسار پر رکھے اور اس کے کپ کپاتے وجود کے گرد بازو پھیلا کر قیمتی متاع کی طرح اسے خود میں سمیٹ لیا۔ شکریہ مرحا، مجھے تمام خامیوں سمیت قبول کرنے کا۔ اگر تم وفا کا وعدہ کرو تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں، محبت نہیں عشق کروں گا تم سے، اپنی زندگی سے بڑھ کر چاہوں گا۔ وہ اسے سینے سے لگائے وعدہ کر رہا تھا۔ اس کے لہجے کی سچائی مرحا کے دل میں سکون بن کر اتری تھی۔ میں بھی وعدہ کرتی ہوں، قسم کھاتی ہوں، آپ کو دل سے قبول کیا ہے اور مرتے دم تک یہ رشتہ دل سے نبھاؤں گی۔ اس کے سینے میں منہ چھپاتی وہ دل سے بول رہی تھی۔ لہجے میں محبت اور سچائی تھی۔ خان داور اسے خود میں بھینچتا دولہانہ پن سے اس کے چہرے پر جھکا۔ اس کے انداز میں نرمی تھی، محبت تھی، اس کے لمس میں گرم جوشی تھی۔ میں سمجھتا تھا نکاح ہو جانا اور میاں بیوی کا تعلق بن جانا ہی
بس محبت ہوتی ہے۔ اس کی پہلی بیوی نے کبھی اس سے وفا کے دعوے نہیں کیے، وہ اسے خوش رکھتا تھا اور وہ اپنی زندگی میں مگن رہتی تھی۔ وہ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا تھا اور وہ کبھی جاننے کی کوشش نہیں کرتی تھی وہ کیا چاہتا ہے یا اس کی کیا ضرورت ہے۔ اولاد نہ ہونے پر خان داور نے ہر علاج کروایا، پھر بھی الزام اسی پر لگا اور اس ضرورت کے رشتے کا درد بھرا انجام ہو گیا۔ داور کے لیے تو بس یہی زندگی تھی اور ایسی زندگی وہ دوسری بار چاہتا بھی نہیں تھا، لیکن ایک بار پھر کسی لڑکی کو زبردستی اس کے ساتھ باندھا گیا تو اسے یقین تھا وہ لڑکی جو مکمل اور بہترین ہے، داور جیسے بٹے ہوئے مرد کو جبراً قبول کر رہی ہے۔ لیکن مرحا نے اسے حیران کر دیا تھا، وہ اس سے مرعوب تھی، وہ اسے دل سے قبول کر کے آئی تھی، وہ اس کی منچاہی نہ ہوتے ہوئے رو رہی تھی، نہ ہونے پر رو رہی تھی۔ اسے محبت سے خود میں سمیٹتے خان داور کو زندگی میں پہلی بار محبت کا میٹھا سا احساس ہوا تھا۔ خان داور کی صبح آنکھ کھلی تو صبح پہلے سے کئی زیادہ روشن تھی۔ سینے پر سر رکھ کر سوتے وجود کو دیکھا تو زندگی کے خوبصورت ہونے کا احساس رگ رگ میں سرایت کر گیا تھا۔ کیا کوئی انسان ایسے دل میں دھڑکن بن کر بھی اترتا ہے؟ کیا کوئی زندگی سے بڑھ کر بھی ہو سکتا ہے؟ وہ مرحا کو تکنے لگا، اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر پیچھے کرتا، اس کی پیشانی پر لب رکھ کر سکون سے آنکھیں موند گیا۔ کیا کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے جسے چھو کر سکون مل جائے، جس کے لمس پر چین ملے؟ اپنے چہرے پر نرمی اور محبت سے لبریز لمس محسوس کرتی مرحا نیند میں کسمسائی۔ داور نے مسکرا کر اس کی آنکھوں پہ پیار کیا، اس کے بال سنوارے۔ وہ منظر اس کے سامنے، اس مہربان چہرے پر نرم مسکراہٹ تھی۔ مرحا یکٹک دیکھتی چلی گئی، کتنا خوبرو تھا، دلکش اور شاندار اس کا تھا وہ۔ صبح بخیر جانا، داور نے مسکرا کر اس کے گال سہلایا تو وہ ہوش میں آئی، یکدم چہرہ سرخ ہوا، اس کے سینے سے سمٹ کر چہرہ ہٹا گئی۔ یہ میری زندگی کی اب تک کی سب سے حسین صبح ہے، میں اپنے آنے والے ہر دن کا ایسے آغاز چاہتا ہوں۔ خان داور نے اس کے بالوں پر لب رکھ کر محبت سے کہا۔ مرحا خاموش رہی، دل کی دھڑکن کا آج کوئی الگ ہی ساز تھا۔ شرمائی لجائی سی وہ چہرہ اٹھانے میں ناکام ہو رہی تھی۔ کجا کے نظر ملاتی خان داور نے ہنسی دبا کر اس کا سر تھپ تھپایا اور اسے تکیے پر سلا کر بلینکٹ ہٹاتا فریش ہونے چلا گیا۔ مرحا اپنے بازو میں چہرہ چھپا کر مسکرائی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ایک ناراض شہزادے کو انچاہی شہزادی سے محبت ہو جائے؟ وہ چور نظروں سے واش روم کے دروازے کو تک رہی تھی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا خان داور کی پہلی محبت مرحا بن جائے، اور محبت بھی ایسی جان لیوا؟ وہ جب تک نکلا نہیں مرحا دروازے کو تکتی رہی، اور جب وہ فریش سے باہر نکلا تو وہ بلینکٹ میں چہرہ چھپا گئی۔ اور کیا ایسا بھی ممکن تھا مرحا کو ایک ہی رات میں وہ اپنے نرم لب و لہجے اور توجہ بھرے انداز سے اپنی محبت میں مبتلا کر گیا؟ اس کا لاپرواہ دل محبت کی بارش سے جل تھل ہو گیا تھا۔ اس نے بلینکٹ آنکھوں سے ہٹا کر سامنے دیکھا، وہ قمیص کے بٹن بند کر کے نم بالوں کو برش کر رہا تھا۔ وجہ چہرے پر نرمی بکھری ہوئی تھی، بکھرے بھرے تاثرات تھے۔ پرفیوم اٹھاتے خان داور کی نظر آئینے میں نظر آتے اس عکس پر پڑی۔ بلینکٹ میں چھپ کر اسے دیکھتی ہوئی وہ نرم دل محبت سے گندی لڑکی، وہ جو زندگی سے بھرپور تھی، وہ دلکشی سے مسکرایا۔ اٹھ جاؤ مرحا، کیا تم چاہتی ہو پہلی صبح تم کمرے سے دن ڈھلے نکلو اور سب کی مسکراتی نظروں کا سامنا کرو، پھر وضاحتیں دینے میں ناکام رہو؟ پرفیوم اسپرے کر کے مردانہ شال اٹھا کر اپنے کندھوں پر پھیلاتے خان داور نے شرارت سے کہا۔ ایسا کھینچا نقشہ کہ وہ پریشان ہوتی جھٹ سے بلینکٹ سے نکلی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ہرگز نہیں، میں تو بس جاگ چکی ہوں۔ وہ بھوکلائی ہوئی سی اپنے الجھے بکھرے بال سمیٹ کر تیزی سے بستر سے اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے واش روم میں گھس گئی۔ اپنا ڈریس تو لیتی جاؤ مرحا، کیا تم بعد میں مجھ سے ڈریس مانگنے کا سوچ کر خالی ہاتھ گئی ہو؟ اسے دیکھ کر ہنسی دباتے داور نے پیچھے سے آواز لگائی اور اس کی توقع کے عین مطابق وہ اگلے ہی سیکنڈ میں باہر تھی۔ ڈریسنگ روم میں جا کر اپنے لیے ایک قدرے ہلکے کام والا مگر گہرے رنگ کا روایتی لباس نکالا اور پھر سے واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ اس کی تیزیاں اور بھوکلاہٹ خان داور کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس رشتے کی اصل خوبصورتی کو وہ محسوس ہو رہا تھا۔ ڈریسنگ سے منہ دکھائی کا تحفہ اٹھا کر اس کے انتظار میں صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ جب باہر نکلی اکیلے باہر جانے کا سوچ کر شرمندگی اور گھبراہٹ میں مبتلا ہوئی، مگر صوفے پر بیٹھے خان داور کو دیکھ کر ٹھٹک سی گئی تھی۔ تیار ہو جاؤ، اکٹھے باہر جائیں گے۔ وہ شاید اس کی گھبراہٹ دیکھ چکا تھا، نرمی سے کہا۔ مرحا جلدی سے بال برش کرنے لگی۔
داور کی نظریں خود پر محسوس کر کے ہاتھ لرزے، کنگن جیسے تیسے بازوؤں میں ڈال کر شال اوڑھ گئی۔ فریش دمکتا چہرہ کسی بھی میک اپ یا آرائش سے پاک تھا۔ خانداور اٹھ کر اس کے پاس پہنچا، منہ دکھائی میں لی نفیس سی چین جو خانزادہ نے ہی اسے لا کر تھمائی تھی۔ وہ تب تو بددلی سے لے کر کسی طرح مرحا کے حوالے کرنے کا سوچ چکا تھا، مگر اب وہ چین خود اس کی سرائی دار گردن میں ڈال کر لاک کر گیا۔ جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے اور مہندی لگے سرد ہاتھ اپنی گرم گرفت میں تھام لیے اپنے ساتھ لے کر باہر نکلا۔ مرحا اس کے دیے مان اور محبت پر اس کی اسیر ہو رہی تھی۔ چہرے پر گلال بکھرا تھا، گویا میک اپ کی ضرورت نہ تھی۔ گل جان ٹھیک کہتی تھی، آفریدی حویلی والے نفرتیں کرنے میں بھی ماہر ہیں، مگر محبت کرنے اور محبت جتانے کا کوئی ثانی نہیں۔ یا اللہ، اس حویلی کا بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر لڑکا گھننا مسنا ہے۔ کل کیسے منہ بنا کر گھوم رہے تھے یہ خانداور صاحب، اور آج تو دونوں کا رنگ روپ ہی الگ ہے۔ ریما نے مرحا کے قریب آتے ہی تبصرہ کیا۔ مرحا کا چہرہ سرخ ہوا، مسکراہٹ دبا گئی۔ رحم، بس توبہ کر لو۔ ہر ایک پر تبصرہ پر یحان نے اسے ٹھوکا مارا۔ وہ ناک چڑھا گئی۔ ہاں بھئی، پردے میں بٹھا دو سب کو، رحم نہ دیکھے بس، ورنہ تبصرے تو ہوں گے۔ وہ بھی ڈھٹائی سے سر جھٹک کر بولی۔ مرحا نے سر نفی میں ہلایا، جیسے اس کا کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ رواس کہاں ہے؟